اور آج ہم میں ایک اور عیب پیدا ہو گیا، ایک نقص اور کمزوری یہ بھی پائی جانے لگی کہ اگر ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے، کوئی دلی رنجش ہے، کسی سے ہماری کوئی انبن ہو گئی، اس پر کوئی آفت، کوئی مصیبت آ جائے یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو ہم اپنے دلوں میں خوشیاں محسوس کرنے لگتے ہیں، اور بعض حضرات تو اپنی خوشیوں کا اظہار مٹھائیوں کی تقسیم میں سے کر دیتے ہیں۔ میرے فلاں دشمن کا نقصان ہوا، اس سے میری انبن تھی، اسے تکلیف پہنچی، لو اس کی خوشی میں مٹھائی کھاؤ۔ اور جو دیندار حضرات کہلاتے ہیں، جن پر دینداری کا ایک گھمنڈ چڑھا ہوتا ہے، اگر ان کا دشمن کسی مصیبت میں آ جائے تو اس کو اپنی کرامت بتانے لگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس بارے میں کیا ملتی ہے؟ آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، حضرت واصلہ بن اسقا اس کو روایت کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحم اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی ظاہر نہ کرو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے اس عیب کی، ہمارے اس نقص اور کمزوری کی، اس مرض کی اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص جو اس مصیبت میں مبتلا ہے اس کو تو عافیت فرما دے، اور جو اس پر خوش ہو رہے ہیں اللہ ان کو اس میں مبتلا کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ جس پر ہم خوش ہو رہے ہیں وہ ہمارے اوپر واپس لوٹ کر کے آ جائے۔ اور عزیز دوستو، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم نے کسی کو دکھ میں دیکھا یا کسی مصیبت میں دیکھا یا تکلیف میں دیکھا اور ہم نے اس کے دکھ، مصیبت، تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا، یا ہم نے کسی کے اعضاء کا مذاق بنایا، ہم نے کسی طرح کوئی نقل اتاری، تو خوشی ظاہر کرنے والا، مذاق اڑانے والا، نقل اتارنے والا خود اس مصیبت میں، عیب میں اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے جو دوسرے میں تھا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا غمخوار ہو، اپنے مسلمان بھائی کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اگر اپنے بھائی کو خدا نخواستہ کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کسی دکھ درد میں دیکھے تو اس کے لیے پریشان ہو جانا چاہیے، اپنے اس بھائی کی پریشانی کو، تکلیف کو، اس کے دکھ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے، اس کے دفع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی میرے اندر طاقت ہے میں اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کروں۔ اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم اخلاص دل کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ دعا کرنے میں کنجوسی نہ کروں۔ کم سے کم اللہ سے دعا تو کروں، اللہ میرا فلاں بھائی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، یا فلاں کا کاروبار بند ہو گیا، فلاں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ اور جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، خوشیوں کا اظہار کرنا، اپنی کرامتیں بتانا، یہ مسلمان نہیں، یہ منافقین کی عادت ہے۔ منافقین کا شیوہ اور اس کی فطرت، عادت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشی سے رنجیدہ ہوتے ہیں، حسد کی وجہ سے جل بھن جاتے ہیں، مسلمانوں کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو دل ہی دل میں بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی غضن، کوئی تکلیف، کوئی ناگوار حالات، کوئی پریشانی پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے اندر مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کی عادتیں پیدا کرنی ہے۔ آج ہمارا پورا معاشرہ عجیب برائیوں میں مبتلا ہے۔ کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، برائیوں پر خوش ہونا، یہ ہماری عادت نہیں، منافقین کی عادت ہے۔ برے اخلاق سے ہمیں دور ہونا ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اے اللہ برے اخلاق سے حفاظت فرما دیجئے، اچھے اخلاق ہمارے اندر فرما دیجئے۔ کسی کو تکلیف پہنچی، اس کی تکلیف پر خوش ہونے سے ہمیں کیا ملا؟
کسی کا کارخانہ بند ہوا، بند ہونے سے ہمیں کیا کیا ملا؟ کیا اس کا کارخانہ ہمارے پاس آ گیا یا اس کی جو مقدر میں پیسے تھے وہ ہمیں مل گئے؟ نہیں، تقدیر سب سے بڑی چیز ہے، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گا۔ کسی کے کاروبار بند ہونے سے، کسی کو تکلیف پہنچنے سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر دعا کرنی چاہیے اس کے ازالے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔